ہے الحرص علی المال، پہلی چیز جو جوان ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مال و دولت کی حرص۔ آج دیکھ لو کتنے دن کی زندگی اور رہ گئی ہوگی، اب پورا نام لے کے نہیں بولوں گا، اشارے آپ لوگ سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی آخری مرتبہ اور بن جاؤں، آخری مرتبہ اور رہ جاؤں، ایک مرتبہ اور رہ جاؤں۔ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، مال و دولت کا لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور دوسری چیز کا لالچ کیا ہے؟ الحرص علی العمر، عمر میں بھی اضافہ چاہتا ہے۔ 70 سال کا ہو گیا، 5 سال اور زندگی دے دے۔ 75 سال کا ہو گیا، اللہ ایک بیٹا اور رہ گیا ہے، اس کی بھی شادی اچھی طرح کر دوں، اللہ مجھے تھوڑی سی عمر اور دے دے۔ 80 سال کا ہو گیا، اللہ بیٹی رہ گئی، بیٹی سے بچی پیدا ہوئی، نواسی بڑی ہو گئی، اللہ اتنا موقع دیتے نواسی کی شادی اور دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، انسان کی یہ دو خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال و دولت کی لالچ کا لالچ اور عمر کا لالچ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عمر بھی بڑھتی جائے اور مال و دولت بھی بڑھتی جائے۔ یہ 4 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو لالچ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں۔ مومن کہاں سوچتا ہے کہ ہماری عمر اور بڑھ جائے، وہ تو سوچتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت کب قریب آتا ہے۔ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ کو جب اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے انتقال کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو حضرت فاطمہ ہنس دی تھی، مسکرانے لگی تھی۔ بتائیے موت کو قریب دیکھ کر کون مسکراتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ یعنی موت کو قریب دیکھنا اور دیکھ کر مسکرانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ کافر موت سے ڈرتا ہے، اچھا کیا ہوگا؟ اے بھیا اے تم لوگ بھاگو یہاں سے، چلو ابھی بھی جس کو اٹھنا ہو سامنے سے اٹھ کے چلے جاتے سامنے۔ موت کو قریب دیکھتا ہے تو لالچ، موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ کافر کو کہاں خوشی ہوتی ہے؟ کافر کو خوشی نہیں ہوتی، یا منافق اور گناہگار آدمی جلدی نہیں مرنا چاہتا۔ تو 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، دل چاہتا ہے کہ ایک حدیث اور سناؤں آپ کو، اور یہ حدیث بھی بہت پیاری حدیث ہے، ذرا اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو سنیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا کی عزت، اس دنیا کا احترام، اس دنیا کا مقام اور اس دنیا کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر اللہ اس دنیا سے عزت کرتا، اس دنیا کو کچھ سمجھتا اور اہمیت دیتا مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اچھا کتنے کافر پانی پی رہے ہیں؟ ارے پانی تو چھوڑو، ہم سے بھی اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے بھی اچھا پی رہے ہیں، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیسا لگ رہا ہے یار، سوچو، مچھر کے پر کے برابر، ایک مچھر یہ اڑ رہے ہیں نا،
ان کا پر دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ مچھر کا پر بھی اللہ اتنی بھی اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی عزت ہوتی اللہ کی نظر میں تو اللہ کسی کافر کو پانی بھی نہیں پیتا ہے. اس دنیا کے اندر میرے بنائی اور تو پانی, میرا دیا ہوا پانی تو پیے گا, میرا پیدا کیا ہوا پانی تو پیے گا. ارے کھانا تو بہت دور کی بات, نعمتیں تو بہت دور کی بات, کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. لیکن اللہ ساری نعمتوں کو اجازت دیتا کہ جاؤ کھاؤ پیو, جو کرنا چاہو کرو. جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس. جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کے تو میرے ہی پاس آنا ہے تمہیں. بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ میرے پیارے بھائیوں, یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, ورنہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. یہ تو ہو گئی اللہ کی نظر میں, دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب نبی اکرم کی نظر میں, محمد رسول اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی, ذرا اس کو بھی دیکھ لو, ذرا اس کو بھی دیکھ لو. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ, نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر وقد اثر فی جنبہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے, چٹائی پر سو رہے تھے. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. جب اٹھے, جب بیدار ہوئے, جب آنکھ کھلی, وقد اثر فی جنبہ, تو یہ جو ہوتا ہے نا ایسے سو رہے تھے ایسے, تو جب اٹھے تو یہاں چٹائی کے نشان پڑ گئے. کبھی آپ کپڑا اتار کے چٹائی پر سوئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بھی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں گے. آپ لوگوں نے شروع سے لے کے آخر تک اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیچ سے سب کچھ کر کے موڈ ہی نہیں بننے دیا میرا. یہ دیکھو, اب جب کہہ رہا تھا جاؤ تب نہیں جا رہے ہو, اب دیکھو یہ آ گیا. کیا کریں, ایک سے ایک سامنے اٹھنا بیٹھنا, کیا بتائیں. جب سوئے تو نشان پڑ گیا, نشان وقد اثر فی جنبہ, یہ نشان پڑ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے رسول, اللہ کا نبی, اتنا بڑا پیغمبر, پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل, اور حال یہ ہے کہ نرم گرم بستر بھی نہیں ہے جس پر سو سکیں, گدا بھی نہیں ہے کہ جس پر سو سکیں. چٹائی کے اوپر سوتے ہیں اور چٹائی پر سوتے سوتے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں, آپ کی پیٹھ کے اوپر نشان نمایاں ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ. اے نوجوانوں, ذرا اس حدیث کو تھوڑا سا کان لگا کے سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, اللہ کے نبی, یہ کافر یہودی اور عیسائی تو نرم گرم بستروں پر سوئے اور ہمارا نبی چٹائی پر سوئے. اے اللہ کے نبی, ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرتے؟ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بچھا دیں, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ ہمیں اجازت دیجیے, ہم آپ کے لیے گدا بناتے ہیں, ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر تیار کرتے ہیں جس پر آپ لیٹ سکیں اور آپ کی پیٹھ پر نشان نہ پڑے. جب یہ کہا کہ نرم گرم بستر بنا دیتے ہیں آپ کے لیے, تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے کیا تھا. اللہ کے نبی نے جواب دیا, مالی وللدنیا, ارے مجھے دنیا سے کیا مطلب. بھائی نرم گرم بستر پر تو سبھی سوتے ہیں, ارے آپ کیا جرجیت صاحب بھی سوتے ہیں. کون ایسا ہے جو آج چٹائیوں پہ سو رہا ہے؟ لیکن نبی اکرم کے اس جواب کو سنیے. جب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں,
تو اللہ کے نبی جواب دیتے لو اتخذنا لک بتان، کیا ہم نرم گرم بستر بنا دیں؟ تو جواب دیتے مالی وللدنیا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا سروکار، ہمیں دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے، ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها، ارے ہم تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہیں، ہم تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہیں جو گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، تھک گیا ہے، اپنے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سستانے کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے اپنا گھوڑا باندھ دیتا ہے اور وہیں پر کپڑا بچھا کر لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، مسافر ہے، اس کو زندگی بھر اس پیڑ کے نیچے نہیں سونا ہے۔ میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تھک گیا ہے اور درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، ثم راح، پھر آرام کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، وَتَرَكَهَا، اور اپنا گھوڑا کھولا اور چل دیا، اس درخت کو چھوڑ دیا۔ جیسے مسافر آدمی درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں سوتا، اپنا گھر نہیں بناتا، تھوڑا آرام کرتا اور گزر جاتا اپنی منزل کی طرف۔ اے لوگو، اے عبداللہ، میں بھی ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کچھ دن آیا ہوں، عبادت کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، نیک عمل کروں گا، اور پھر ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں پھر سے سنو، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں، تھوڑا عبادت کروں گا اور پھر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ دنیا چھوڑ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ دنیا کی حیثیت نبی اکرم کی زندگی میں دیکھی۔ ان تمام حدیثوں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جرجی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا بالکل ترک کر دو، نہیں، میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر دیں۔ ابھی جو میں مثالیں دوں گا اس سے آپ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی حیثیت اور کتنا استعمال کرنے کی اجازت ہے اس دنیا کو۔ بس میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ایک حدیث اور سن لو، 6 حدیثیں اب تک سنا چکا ہوں میں آپ کو، یہ بھی ترمذی کی حدیث تھی، 4 مسلم کی، 2 ترمذی کی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ ابو داؤد کتاب الملاحم کی ہے، ذرا غور کرنا اس حدیث کے الفاظ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى اللقلة على قصتها، لوگوں ایک ایسا زمانہ تمہاری اوپر آ جائے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ دیکھ لیجئے آج کے حالات دیکھ لیجئے، مسلمانوں تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑی ہیں، ہندوستان لے لو، پاکستان لے لو، بنگلہ دیش لے لو، سیریا لے لو، لبنان لے لو، فلسطین لے لو، ایران لے لو، مراکش لے لو، آج جہاں پر بھی مسلمان زندہ ہے اس خطے کو لے لو۔ یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى اللقلة على قصتها، مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر پل پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کئی دن کے بھوکے لوگوں کو اچانک چھوڑ دو تو ایک دم دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ مولانا صاحب کئی لوگوں کے بھوکے تو چھوڑ دو، کسی شادی میں دعوت دے کے دیکھ لو، اگر دوپہر کی دعوت ہے تو صبح کا ناشتہ نہیں کرتا آدمی، نہیں صبح ناشتہ کر لوں گا دوپہر میں کھایا نہیں جائے گا، اور شام کی دعوت ہے تو دوپہر میں کھانا نہیں کھاتا کہ دوپہر میں کھا لوں گا تو شام کو نہیں کھا سکوں گا۔
بھوکا رہتا ہے اور شام کے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھنا ہو تو کسی نیتا کی افطار پارٹی دیکھ لو، جب وہ روزہ افطار کراتا ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تمہارے اوپر کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا وَبِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں. اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی. بل انتم یومئذ کثیر، تم تعداد میں بہت ہوگے. دیکھ لو، سعودیہ بھی ہے، سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، ایران سب، لیکن آج گنتی کے 1 کروڑ یہودیوں سے بھی آج سارے عرب ممالک مل کے نہیں لڑ پا رہے ہیں اور اس کا منہ توڑ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اگر یہ عرب ممالک ایک ہو جائیں تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے، اس کا نقشے سے بھی اسرائیل کا نقشہ ختم ہو جائے اور نقشے میں بھی اسرائیل ڈھونڈ کے نہیں ملے. لیکن یہ ہماری نا اتفاقی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری زمین پر بے ایمانی سے بیٹھا ہوا ایک حرام الطاہر اسرائیل آج ہم ہی پر گولیاں برسا رہا ہے اور ہماری بچوں کو یتیم کر رہا ہے اور ہماری عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہے. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں تمہاری تعداد بہت ہوگی. آج ہماری تعداد دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر عیسائی، پوری دنیا میں پہلے نمبر پر عیسائی اور عیسائیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمان، سیکنڈ نمبر پہ مسلمان. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو حالت دیکھو، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کائنات کے کسی دور میں اتنا ذلیل مسلمان نہیں تھا جتنا آج کے اس دور میں ہے. یہ کیا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے تمہارے گھر پر بھگوا لہرا دیتا ہے. ابھی دیکھ لو بھاگلپور کی سرزمین پر کیا ہوا، ایک مسجد پر بھگوا لہرا دیا گیا. یہ ساری چیزیں نمنترن ہیں دنگے کی طرف، کیونکہ ایک پارٹی بھارت کے اندر ایسی ہے جو اپنے کاموں سے نہیں، جب تک دنگے نہیں کروائے گی وہ جیت نہیں سکتی. اور افسوس تو آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنا اچھا اور برا کینڈیڈیٹ نہیں چن پاتے ہو. دیکھتے ہو کہ ایک آدمی بار بار کس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، بار بار کس کو ساتھ دیتا ہے، بار بار کس کے تلوے چاٹتا ہے، اور آپ اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بار بار جتاتے ہو. آپ کے ضمیر مر چکے ہیں. ارے ایک کتا خریدو گے، ایک بیل، ایک گائے خریدو تو کم سے کم نارمل قسم کی گائے بھی 15-20 ہزار سے کم کی نہیں ملے گی. ایک بکری بھی اگر نارمل قسم کی خریدو گے بیچ کی تو وہ بکری بھی 8 سے 10 ہزار سے کم کی نہیں ملے گی. ایک نارمل کتا بھی جا کر خریدو گے، نارمل کتا، ویسے تو کتے 5-5 لاکھ کے بھی ہیں، ایک نارمل قسم کا کتا گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی خریدتا ہے تو وہ بھی 15 سے 20 ہزار کا نہیں ملتا ہے کم سے کم. لیکن ہمارا ووٹ 1000 روپے میں جہاں ڈلوانا چاہو ڈلوا لو. 1000 دیا، یہاں مہر لگا دو. ارے تم تو اس کتے کی قیمت سے بھی زیادہ گر چکے ہو. تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم سے اور تمہارے ضمیر سے مہنگا کتا ہے. تم تو ان کتوں سے بھی زیادہ سستے ہو جتنے 1500 روپے میں تمہارا ووٹ خریدا جا سکتا ہے. تم ابھی تک یہ ہی نہیں سمجھ پائے ہو کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے اور ہمیں کس طرف رخ. ہم کوئی سیاسی پرچار کرنے نہیں آئے، اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں، بس اتنا بتلا رہا ہوں
جو کسی کے بار بار تلوے چاٹتا ہو، بار بار اس کسی کی گود میں بیٹھتا ہو، اور آپ اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بار بار جتاتے ہیں، آپ ابھی تک پہچان ہی نہیں پائے کہ ہمارا کون ہے اور غیر کون ہے، یا کس سے ہمیں کم نقصان ہے اور کس سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ہو گئے، کوڑا اور کرکٹ کی طرح ہو گئے۔ جیسے سمندر کے اندر سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور کوڑا کرکٹ کو بہا لے آتی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی جہاں جائیں گے بہا لے جائیں گے۔ تم کوڑا اور کرکٹ کی طرح ہو گئے، خس و خاشاک کی طرح بہ رہے ہوگے۔ تمہارا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہوگی، تمہارا اپنا کوئی سردار نہیں ہوگا، تمہارے پاس اپنی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ تم جہاں چاہو گے وہاں لپیٹے جاؤ گے، اور جہاں چاہو گے وہاں پر تمہیں استعمال کیا جائے گا۔ جب جو چاہے گا تمہارے کسی بھی چیز کے گوشت کو، گائے کا گوشت بتا کر تمہاری لنچنگ کر دے گا، لاٹھیوں سے مار مار کے تمہیں مار ڈالے گا۔ شکایت مت کرو، اسی لائق ہو، وہی سزا ہمیں مل بھی رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم تو مردہ ہیں۔ کسی کے مر جانے سے اور کسی کی لنچنگ ہو جانے سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی باری تھی، وہ چلا گیا۔ مسلمانوں ذرا دیکھو، اتر پردیش کے اندر اخلاق نام کے آدمی کو گائے کے گوشت کے الزام میں مار ڈالا گیا۔ ابھی چند دن پہلے اس کا فیصلہ آیا تو پتا چلا لیبورٹری میں جب اس گوشت کی جانچ ہوئی تو وہ گائے کا نہیں، بھینس کا گوشت نکلا، لیکن وہ آدمی تو مر چکا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہی ہماری حالت ہونا ہے اور یہی ہو رہی ہے، ہماری جگہ مارے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ کل تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بارات بجتی ہوئی جاتی تھی، کل تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بارات بجتی ہوئی جاتی تھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، اور جب وہ مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بینڈ باجے کی باجے بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں یہ مسجد ہے، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہو سکتا کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ اس مسجد کو کراس کرنے کے بعد جب 1 کلومیٹر دور پہنچ جائیں گے تب بینڈ بجائیں گے، تب باجا بجائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو گانے باجوں سے نفرت ہوتی ہے۔ کل تک ہماری مسجدوں کا اتنا احترام ہندو بھائی بھی کرتے تھے کہ ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بینڈ باجے بھی نہیں بجایا کرتے تھے، لیکن آج حالات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں عین نماز کے موقع پر جے شری رام کے نعرے لگتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے پاس سے لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں تیز کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ گالیاں ماں بہن کی دے کر ڈی جے پہ بجا بجا کر مسلمانوں کو آہت پہنچائی جاتی ہے اور تکلیف دی جاتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ موبائل مسلمان استعمال کر رہا ہے، ہم سے زیادہ بلو فلمیں مسلمان دیکھ رہا ہے، ہم سے زیادہ شرابیں آج مسلمان پی رہا ہے، ہم سے زیادہ گانے اور باجے آج مسلمان سن رہا ہے، ہم سے زیادہ اسٹریٹ 3 کا گانا مسلمانوں کی بھیڑ گئی ہے فلم ہالوں کے اندر، تو آج ہماری مسجدوں کا معیار بھی ان کی نظروں میں میرے بھائیوں کھٹکنے لگا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کی توہین بھی ہونے لگی ہے کیونکہ وہ جان گئے کہ ہم جن مسلمانوں کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ مردے ہیں، یہ آئی سی یو میں لیٹی ہوئی قوم ہے، ان کے پاس بزدلی کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس لیے جب چاہو تب، اور پھر سرکار ہماری ہے، حکومت ہماری، ہمارا کون کیا کر لے گا۔ یہ ساری کمزوریوں کو جانتے ہیں یہ لوگ، اس لیے تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ نکال دے گا، جو خوف و دبدبہ تمہارا بیٹھا ہوا وہ ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کمزوری پیدا کر دے گا۔
اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ ہے حدیث اور دنیا کا لفظ، حب الدنیا و کراہیت الموت. اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ اللہ ہمارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا. کیسی کمزوری؟ ایسا کب ہونے لگے گا؟ جو چاہے گا ہمیں مارے گا، جو چاہے گا قتل کرے گا، جو چاہے گا ہماری مسجدوں کے سامنے سے جے شری رام